الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سبحان الله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو سبحان الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم سبحان وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وفي مقام آخر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة سبحان وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين तमाम हज़रात एक मर्तबा फिर भी ताजदार मदीना सुरूर वल वसीला जनाब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम दी ज़ात अक़दस ते इंतहाई अदब नाल इहतराम नाल दरूद व सलाम दा नज़राना पेश करो कोई साहिब कोई जुबान खामोश न रहे तमाम भाई मोहब्बत नाल पढ़ेंगे बड़े सख्त काम है चलो आगे के वक्त गुजारना कुछ बात करनी है और
برادران اسلام، واجب الاحترام قابل عزت تعظیم و تکریم مہمانان گرامی قدر، معززین علاقہ، شرفاء علاقہ، عاملین علاقہ، خصوصاً میر محفل برادر اصغر، اپنی مثال آپ خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا قاری محمد حمزہ رمضان ہمدانی صاحب، اور جتنے بھی معزز و مکرم مہمانان گرامی قدر ساری برادری دے رشتہ دار حضرات اور اہل علاقہ تشریف فرما ہو، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر سب تو پہلے دعا کہ او ذات اساں سارے بھائیاں دا چلاونا مل بھاونا قبول فرما کے اساں سارے واسطے کوشش کا ذریعہ بناوے۔ اگر آپ اپنے دل کے اندر اللہ رسول دی محبت اور اللہ دی رضا ان کے پاس ہو تو یقیناً محفل کے اندر روحانیت بھی آسی، برکت بھی آسی۔ اگر صرف پیر جمع دی خاطر اساں تو سجمع تھے ہیں تو بڑا صاحب بھی آوان تو کریم برکت نہیں آ سکتی۔ روحانیت انسان دے اپنے دل دے منحصر کے کہ اپنے اندر اللہ دی رضا گن کے باوے، حضور دی محبت گن کے باوے اور رب دی رحمت سچا طلبگار بن کے باوے، تاکہ گفتگو کرنا بھی آسان ہوئے، سننا بھی آسان ہو بنے۔ خالق کائنات نے اپنے مقدس کلام کے اندر اپنے محبوب دے ذریعے ساری کائنات دے لوگوں کو اپنی محبت کا دعوت نامہ پیش فرمایا۔ توجہ ہے؟ خالق کائنات نے اپنے مقدس کلام کے اندر اپنے محبوب دے ذریعے اپنی مخلوق کو اپنی طرف آمن دا دعوت نامہ پیش فرمائے۔ دوبارہ سمجھو، کریم پروردگار نے اپنے مقدس کلام کے اندر اپنے محبوب دے ذریعے، صحابہ کرام دے ذریعے اور جتنے بھی اہل ایمان آئے انہوں دے ذریعے رب نے ہر انسان کو اپنی محبت کا کانٹھا ڈھوائے کہ آؤ میرے دربار دے اندر، میں رب العالمین کی بارگاہ دے اندر حاضر ہو وجو، میں خالق کائنات اپنی محبت نال تو بھی آباد کرے ساں، تواڈی روح کو بھی آباد کرے ساں، عزت بھی عطا کرے ساں، چرچے بھی کرے ساں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ خالق کائنات نے فرمایا دو چیزاں اپنے کو سنبھال کے رکھو، میں رب العالمین وعدہ پیا کرے نا، کائنات ذرہ ذرہ تہاڈے نال محبت کرے سی، میں رحمان دا وعدہ ہے، کسی عام انسان دا وعدہ نہیں، اور وعدہ بھی اپنے محبوب دے ذریعے کرائے۔ نہ رب دی بات دے اندر شک آ سکدے، نہ حضور دی بات دے اندر شک آ سکدے۔ دنیا دی محبت دی مثال دنیا دی محبت کی مثال پیش کرا۔ خالق کائنات نے ہر انسان دے دل دے اندر محبت کی رمز رکھ چھوڑیے۔ ایک الگ بات ہے، چاہے وہ محبت حقیقی ہوئے، چاہے محبت مجازی ہوئے، عشق حقیقی دا میدان ہوئے، عشق مجازی دا میدان ہوئے، خالق کائنات نے ہر انسان دے دل دے اندر محبت دا مادہ رکھ چھوڑے۔ اگر دنیا دے اندر غور کرو، جن دے دل دے اندر محبت ہے تو یقیناً اپنی محبت کا اظہار بھی کریں دے اور اپنی محبت کے دلائل بھی پیش کریں دے، اپنی محبت کے ثبوت بھی پیش کریں دے۔ ماں باپ کی محبت کی مثال پیش کرا کہ اگر ماں باپ کو اولاد نال محبت ہے تو یقیناً ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں دے، ان کے مستقبل کو اچھا بنانے کی خاطر محنت و مشقت کریں دے۔ اولاد کو ماں باپ کے نال محبت ہے، اولاد کی محبت کی علامت یہ ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، دکھ سکھ کے اندر مبتلا ہو گئے، اولاد اپنے ہستی کو بد کے اپنے ماں اور باپ کی خدمت کریں دی گے، اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت
دیگے آپ حضرات اعلانات سن کے یا کانڈا سن کے اللہ دے گھر دے اندر جمع تھی گئے اے آپ لوگوں دی محبت اظہار کے آپ لوگوں دی محبت دی علامت کے قسم خالق کائنات دی رب دی محبت دے بارے اگر انسان غور کرے رب دی رحمت دے بارے انسان غور کرے محبت آکھو تا سبحان اللہ رحمت آکھو تا سبحان اللہ فضل و کرم آکھو تا سبحان اللہ لطف و کرم آکھو تا سبحان اللہ مہربانی آکھو تا سبحان اللہ اونی کرم نوازی آکھو تا سبحان اللہ خالق کائنات نے اپنے کلام دے اندر اپنی محبت جو اعلان کیتے رب نے خالی اعلان نہیں کیتا اب سوال پیدا ہو دے جی میں دنیا دے اندر ہر بندہ اپنی محبت دے نشان ضرور قائم کرے دے اپنی محبت دے علامات کو ضرور ظاہر کرے دے اے اللہ تائیں اعلان کیتے اپنی محبت ذرا ایک دس سامنے تیری محبت ثبوت کیا ہے توجہ ہے تائیں جو اعلان کیتے تیری محبت دی علامت کیا ہے تیری محبت ثبوت کیا ہے تیری رحمت دی علامت کیا ہے تیری رحمت دا پرچار کی میں ہو سی تو رب دی محبت جواب دے دی گے پروردگار عالم دا پیار جواب دے دے اے دنیا دے لوگوں میں خالق کائنات دی اندر غور کرو آسمان کی تخلیق کو لکھیں کے زمین کی تخلیق تک میں رب العالمین کی پوری کائنات دی اندر غور کرو کائنات دا ذرہ ذرہ میں رب دی محبت دی علامت ہے میں خالق کائنات نے آسمان بنایا زمینہ بنایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء خالق کائنات نے فرمایا زمین کو تمہارے واسطے بستر بنا چھوڑے اتنے کانٹے نہیں اگائے اتنے پتھر نہیں جمائے کہ انسان چلے دقت پیش آئے سفر کرے مصیبت مبتلا ہو بنے خالق کائنات نے فرمایا میں زمین کو تمہارے واسطے بستر بنا چھوڑے تاکہ میری مخلوق آسانی نال رہن سہن بنا سکے پوری زمین کو پہاڑ نہیں بنایا پوری زمین کو پتھر نہیں بنایا کہ انسان کاشتکاری نہ کر سکے زمین کا ہموار ہونا زمین کا بستر بننا میرا پوری محبت کی علامت ہے پھر میں خالق کائنات نے آسمان کو تمہارے واسطے چھت بنائے بغیر ثبوت چھت بنائے درمیان پلر کھڑے نہیں کیتے تاکہ میرا بندہ زمین دے چلے دقت پیش نہ آوے سفر کرنے دقت پیش نہ آوے قسم خالق کائنات دی رب کی محبت کی علامت کو دیکھو خالق کائنات نے فرمایا پھر میں اللہ پاک نے تمہاری زندگی کی خاطر وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً آسمان زمین برسا چھوڑے تاکہ میری مخلوق پیاسی نہ رہ بنے پھر زمین میں سبزہ پیدا کیتے میں رب کی محبت کی علامت ہے کائنات کے اندر جتنے نعمتیں موجود ہیں کائنات کے اندر جتنے انعامات موجود ہیں وہ سارے دے سارے رب کی محبت اظہار ہے رب کی رحمت علامت ہے نماز ہے رب کی محبت کی علامت ہے سچ بولنا ہے رب کی محبت کی علامت ہے دل کی پاکیزگی ہے رب کی محبت کی علامت ہے حق و صداقت کا پرچار کرنا ہے رب کی محبت کی علامت ہے دل کے اندر اللہ کی رضا پیدا کرنا ہے رب کی محبت کی علامت ہے محبت تعلق ہے رب کی محبت کی علامت ہے قدر رحمت لعنت بھیج کے محبت پیدا کرنا رب کی محبت کی علامت ہے کائنات کا سارا حسن رب کی محبت کی علامت ہے کائنات کی رانائی ہے رب کی محبت کی علامت ہے آسمان کی وسعت ہے رب کی رحمت کی علامت ہے زمین کا فروش ہے رب کی رحمت کی علامت ہے بلبل کی چہک ہے رب کی محبت کی علامت ہے میاں پھول کی خوشبو ہے رب کی محبت کی علامت ہے آبشار جھرنے ہیں رب کی محبت کی علامت ہے کائنات کے اندر جتنی ملاحت موجود ہے کائنات کے اندر جتنا حسن موجود ہے کائنات کے اندر جتنی رانائی موجود ہے کائنات کے اندر جتنی ملاحت موجود ہے کائنات کے اندر جتنی میاں لمحانیت موجود ہے یہ ساری در حقیقت رب العالمین کی محبت کی علامت ہے
سب تو پہلے زہرا دے بابے کو بڑا چھوڑے رب نے سب تو پہلے مسکرا کے دیکھو یار کبھی کے دیکھو بڑا بندہ اولاد جڑی پیاری ہوئے تو اولاد کوڑی ہوئے کیوں ماں بھی پسند نہیں کرنا وہ بھی منہ پرے کرتا ہے توجہ رکھائے کہتے پھر بھی رسول کی محبت کی بات توجہ رکھائے تو اللہ پاک نے سب تو پہلے اپنے محبوب کو اپنی محبت اپنی صفات نظر بنا چھوڑے اگر حضور رب کی رحمت نظر نہ ہو دے رب کی محبت نظر نہ ہو دے رب کے پیار کی علامت نہ ہو دے قسم خالق کائناتی اللہ کرے نہ کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ایک اعلان کر حقیقت رب کی محبت کی علامت ہے آؤ جنہوں نے رب کے نال پیار کیتے رب نے مقام کیا عطا فرمائے اور جو رب نال پیار کرے انہاں دی کیفیت کیا ہے اور قرآن کی بھی محبت کی دعوت پیش کرے دے اگر تیری مسکراہٹ رکھے کروں گفتگو کی ابتدا ایمان والو آؤ سنو رسول پاک کو بتا سبحان اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد ذرا قریب آ جاؤ محسوس نہ کرا قریب آ جاؤ میں فضل فرما نہیں پیا الزور لا کے تو پوچھے جاؤ کوئی تو رکھے ایمان والو آؤ سنو جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ دے اندر تشریف فرما گئے آسمان ہدایت ستارے بھی موجود ہیں آسمان ہدایت چمکتے دمکتے تارے موجود ہیں جنہ کو خالق کائنات نے حق و صداقت کا معیار بنایا جنہ کو خالق کائنات نے حق و صداقت کا علم بردار بنایا کون لوگ موجود ہیں عام لوگ موجود نہیں اتنے اعلیٰ لوگ موجود ہیں جنہ دے دکھنے پر پہلے اللہ توبہ دے اندر بھی مثال دے اللہ زبور دے اندر بھی مثال دے اللہ انجیل دے اندر بھی مثال دے ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل خالق کائنات نے فرمایا سونیا جڑے آپ دے قدماں دے اندر بیٹھے آپ دا مکھڑا تکے تے بیٹھے حالی انہاں دا جمنا نہیں ہویا اے دنیا تے نہیں آئے میں رب نے پہلے پسند کر کے تورات دے جی مثالاں دے چھوڑے زبور دے اندر حال بیان کر چھوڑے بنی اسرائیل دے سامنے انجیل دی سورۃ دے اندر آپ دے دیوانے لوگاں دا حال سنا چھوڑے ایمان والو جملے تے غور کرنے خالق کائنات نے اپنے کلام دے اندر انہاں لوگاں دی عظمت بیان فرمایا کہ حضور دے قدم دے اندر موجود ہیں کون لوگ موجود ہیں حضور دی امامت گواہ موجود ہیں حضور دی نبوت گواہ موجود ہیں حضور دی رسالت گواہ موجود ہیں اللہ دے نبی دی قیادت گواہ موجود ہیں اللہ دے نبی دی سیادت گواہ موجود ہیں امامت قیادت سیادت امامت خلافت نبوت رسالت ہجرت ولادت وفات اللہ دے پاک نبی دی حقیقت گواہ موجود ہیں حضور دے علم دے گواہ موجود ہیں حضور دی نورانیت گواہ موجود ہیں حضور دے وجود مقدس پسینہ ہے حضور دے پسینے دی خوشبو دے گواہ موجود ہیں خالق کائنات نے تیرے میرے پاک نبی کو چار بیٹے عطا فرمایا اللہ دے چار بیٹے اللہ دے نبی دے چار بیٹے دے گواہ موجود ہیں خالق کائنات نے حضور کو ترے بیٹے عطا فرمایا حضور دے ترے پتر دے گواہ موجود ہیں بس کرے خالق کائنات نے اپنے کلام دے اندر انہاں لوگوں دی عظمت کو بیان فرما چھوڑے ذاتی نظریہ پیش نہیں کیا کرے گا اللہ دے کلام دی گواہی ہے خالق کائنات نے فرمایا کہ یہ سچے لوگ ہیں یہ کھڑے لوگ ہیں اللہ کیوں کھڑے لوگ ہیں کیا اب
انسان کو بیدار کریں دے، توجہ رکھا ہے، قرآن انسان کو جگہ دے، اجے انسان اپنی مرضی نال اپنے تخیل نال دین کو بیان کرے گے، دین تخیل دا نام نہیں، دین رب دے احکامات دا نام ہے، اسلام حضور دی ادا دا نام ہے، اپنے ذاتی تصور دا نام دین ہے، ہر کہیں نے اپنی دکان جا کھولی ہے، اللہ دا بندہ آدھا صحیح رب دے کلام ذرا خود ادا کرے، خالق کائنات نے اپنے بندے کو صدقہ ہے، میرا بندہ دا سادہ صحیح، میں اللہ نے تیرے واسطے پورا جہان بڑا چھوڑے، یا
کو ساروں کا دل بگڑے تو چشمے ہوئے جا رہی. کون کہتا ہے پتھر ہو یا نہیں کہتے؟ اپنے آپ کو سوال کرو. اگر تنقیدی نگاہ نے سمجھو نا میری بات اردو ویسی بڑی اردو میں ممبر رسول دے بیٹھا چہرے تے پتہ لگ جائے کون محبت آ رہا ہے کون تنقیدی نگاہ سنا بیٹھے. ایک قدرتی ایک رب دی طرف مہربانی ہوتی کوئی بھی ہو سر خطیب نہیں کوئی بھی ہو گئے ہمیں عام محفل کیوں ہو پتہ لگ جائے کہ محبت آ رہا ہے یہ اردو سننا بیٹھے پتہ پکی آ نبی نے دیکھنا دیکھو بھائی ایک مثال میں پیش کرنا علماء موجود ہیں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جذبات جا گئے مشکاشی بدی سے باقی اگر لوگوں بس میں منافق ہو گیا میں منافق ہو گیا ہوں سامنے آپ سے پر تو نبی کا سچا غلام ہے تیرے رادری پا کے تیری تنہائی پا کے تیری محفل پا کے تو کیوں دعویٰ کیا کرے نے ہائے نکل گئی. اگر کہ کیا تو غور نہیں کیتا جب اس حضور دے کول پہنی ہے تو اس ویلے کیفیت کچھ اور ہوندی ہے. جب حضور کو اٹھ کے آنے کیفیت کچھ اور ہوندی ہے. جب حضور دے کول پہنی دل دے ہر چیز قربان کر چھو جب آپ نے گھر میں نہیں کیفیت ختم تھی میں دیے خدا دی قسم ایڈا پار پاس صحابیہ کہ ہی کیفیت دی تبدیلی کو بھی برداشت نہیں کر سکا تے اسد مالے بھی نہیں کھڑے ہیں دھی دا حق کھا گئے اسے عزت حق کی کھا گئے اسے عزت حق کے نہیں پڑا کہ بے لباس کر چھوڑے. اگر گھنٹ پچ بندہ کہیں متعلق بدگمانی کرتے اے بھی اون عزت حملہ ہے اے بھی اون عزت خیانت ہے. آؤ جائیں رب نے محبت کی کہ رب نے مقام کیا عطا فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر نہ تیسرے میں بیٹھا ایمان والو چلو نا سبحان اللہ. اللہ نے پاک نبی صحابی رسول جناب حضرت حارث بن مالک سبق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جنا ادارہ کو جبرا خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سب کو اپنا چاہیے ہے. حضرت حارث بن مالک اللہ دے نبی دا صحابی ہے. کون صحابی ہے جنہیں کول زیارت مصطفیٰ دی دولت موجود ہے. ایک پاسو کے نال دے سارے عبادت ہوئے نماز دی عبادت بھی ہوئے حج عمرے دی عبادت بھی ہوئے قرآن دی تلاوت دی عبادت بھی ہوئے بیت اللہ دے طواف دی عبادت بھی ہوئے ساری زندگی نمازاں پڑھتا رہے اللہ دی قسم جڑا بندہ حالت ایمان دے اندر ایویں ایک مرتبہ یاد مکھڑے پورے کھینچا اللہ کہنا شان بلند کرے دے کہ سارے جہان دے نمازی در منجر مگر نبی دی صحابی دی عظمت مقابلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ دیدار جو نبی دا کتی بیٹھے ایمان والا سنو اے دا خالی دیدار دا کمال ہے جڑا حضور دے قدمہ دے اندر رہ گئے
نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، مفتی اعظم پاکستان حضور علامہ مفتی محمد قاسم سعیدی صاحب، ماشاءاللہ مدینہ الاولیاء رمضان شریف مفتی صاحب زمین تو خطیب پاکستان مفتی گلوکدار عظیم عالم دین حضور قبلہ علامہ مفتی محمد قاسم سعیدی صاحب، آپ جلوہ رکھ چکے ہیں. انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد آپ دا خطاب ادا جواب سبات رسوں تو سے سارے لگا دودھ پاک گزرانا شروع کی بکاری صاحب آپ نے تفریح جائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. یہ بات پوری کیوں جلدی سے بات ایمان والو سنو توجہ رکھا ہے. سونے پاک محبوب نے فرمایا میرا حارث دسا کیڑی حالت صبح ہوئی کیف اصبحتا. سونیا میں حالت ایمان کے اندر مومن ہونے دی حالت صبح کی دیے. اللہ دے پاک نبی نے فرمایا میرا حارث بات سن ہر چیز دی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے. تیرے ایمان دی حقیقت کیا ہے، تیرے ایمان دی اصل کیا ہے. جناب حضرت حارث بن مالک نے عرض کی دیا رسول اللہ میرے ایمان دی حقیقت ہے کہ دین کو پیاسا رہنا یعنی روزہ رکھنا. جب رات آتی ہے اللہ دے دربار کھڑے ہو کے اپنے خالق اور مالک دی عبادت کرنا، قرآن بھی پڑھنا، اپنے رب کو راضی کرنا رہنا. اللہ دی قسم حدیث پاک جانے جناب حضرت حارث بن مالک نے عرض کی دیا رسول اللہ انہاں لمحات کے اندر جب میں زمین پہ ہونا گویا کہ زمین پہ بیٹھ کے اللہ دے عرش دا دیدار بیٹھا کرنا، زمین پہ بیٹھ کے اللہ دے عرش کو دیدار بیٹھا. ایمان والو سنو اللہ دے پاک نبی نے فرمایا میرا حارث شام ہمت کر الزم تین مرتبہ حضور نے فرمایا کی کیفیت کو نہیں ختم نہ تھی مانے میں. ایمان والو سنو اے غلام دے نگاہ ہے زمین دے باندے اللہ دے عرش دا دیدار بیٹھا کرے دے. اے خود نبی رسول رسول اس نبی دی نگاہ کے نبوت کا کیا کمال ہے. تاں جو خالق کے نام نے فرمایا میرے نبی دے غلام اگر میں اللہ دی محبت اے سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں، میں اللہ دے پیار حاصل کرنا چاہتے ہیں، میں اللہ دی محبت دا سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں، میں خالق کے نام دعوت نامہ پیا دینا اپنے محبوب نظریہ دعوت نامہ پیا دینا کہ اے دنیا دے لوگوں شارٹ کٹ پیار قبول نہ کرے سا، میرے یار کو نظر انداز کرے سو. میں خالق کے نام دے محبت قبول نہیں کرنے اگر میرے یار کو نظر انداز کرے سو نماز قبول نہ کرے سا، اگر میرے محبوب کو نظر انداز کرے سو میں اللہ تعالی علم قبول نہ کرے سا، نہ خطابت قبول ہے نہ خطابت شعلہ نوی قبول ہے. اگر میں اللہ دے نبی کو نظر انداز کرے سو نہ قرآن دی تلاوت قبول ہے نہ قرات قبول ہے. اگر میں اللہ دے نبی کو نظر انداز کرے سو نہ تقوی قبول ہے نہ دنیا دا کوئی اچھا عمل قبول ہے. اللہ کی میں قبول کرے سے خالق کے گناہ دی محبت جواب بھی نہیں دیے میرا بندہ میرا یار تمہارے درمیان موجود ہے. یہ تے چہرے کو دے دے میں اللہ دا قرب حاصل ہو میں دے یہ دا نام چندے میں اللہ دی نعمت چھم چھم کر کے تورے تے نادر ہو میں دیے. تانو خالق کے گناہ دے اپنے کلام دے اندر اپنے نبی دی محبت دا سبق یاد کروا چھوڑے دل چاہے قرآن سناوا. سبحان اللہ سبحان اللہ تکبیر یا رسول اللہ اپنی محبت دے سبق یاد کروائے. فرمایا لا یؤمن احدکم لا یؤمن احدکم حتی
الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ خالق کائنات نے فرمایا پتراں دے آخر لگ کے دین وچ بگاڑ پیدا نہیں کرنا، پتراں دے آخر لگ کے نبی دے دین دے نال غداری نہیں کرنی، پتراں دے آخر لگ کے نبی دی شریعت نال روح گردانی نہیں کرنی، پتر دی محبت اپنے مقام